حضرت سیدنا مطفر بن سہل المکرری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا اعلان الخیاط علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دوران گفتگو حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ذکر خیر شروع ہوا۔ ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے۔ حضرت سیدنا اعلان الخیاط علیہ رحمۃ اللہ الرزاق نے فرمایا، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ اچانک ایک عورت نہایت پریشانی کے عالم میں آئی اور آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے ابو الحسن علیہ رحمۃ اللہ العظم، میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں رہتی ہوں۔ مجھ پر ایک مصیبت آن پڑی ہے۔ رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ اسے تکلیف پہنچائیں گے اور اسے سزا دیں گے۔ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ میری مدد فرمائیں اور میرے ساتھ چل کر میرے بیٹے کی سفارش کریں یا پھر کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام سفارش حاکم کو پہنچا دے، تو مجھے امید ہے کہ حاکم میرے بیٹے کو چھوڑ دے گا۔ خدا را میرے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا اعلان الخیاط علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ فریاد سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے اور انتہائی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن علیہ رحمۃ اللہ العظم، جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال کر سزا دے اور اسے تکلیف پہنچائے۔ برائے کرم میرے معاملے کو جلدی حل فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، میں تیرے ہی معاملے کو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس عورت کی خادمہ آئی اور اس نے کہا، محترمہ گھر چلیے، آپ کا بیٹا بخیر و عافیت گھر لوٹ آیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حضرت سیدنا اعلان الخیاط علیہ رحمۃ اللہ الرزاق نے یہ واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے مطفر، اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی تجارت کیا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس عہد پر سختی سے عمل کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 60 دینار کے بدلے 96 سا بادام خریدے اور پھر انہیں بیچنے لگے اور ان کی قیمت 63 دینار رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک تاجر آیا اور کہنے لگا، میں یہ سارے بادام آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خرید لو۔ اس نے پوچھا، کتنے دینار لوگے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، 63 دینار۔ اس تاجر نے پوچھا، حضور، باداموں کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور اب 96 سا باداموں کی قیمت 90 دینار تک پہنچ چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے 90 دینار میں یہ بادام فروخت کر دیں۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل سے وعدہ کر لیا ہے کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، لہذا میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں یہ بادام بخوشی 63 دینار میں فروخت کرتا ہوں۔ اگر چاہو تو خرید لو، میں اس سے زیادہ رقم ہرگز نہیں لوں گا۔
وہ تاجر بھی اللہ عز و جل کا نیک بندہ تھا اور اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کا خواہاں تھا۔ دھوکے سے ان کا مال لینے والا یا بددیانت تاجر نہیں تھا۔ جب اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، میں نے بھی اپنے رب عز و جل سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کا نقصان پسند کروں گا۔ اگر تم بادام 90 دینار میں بیچو تو میں خرید لوں گا، اس سے کم قیمت میں کبھی بھی یہ بادام نہیں خریدوں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنی بات پر قائم رہے اور فرمایا، میں 63 دینار سے زیادہ میں فروخت نہیں کروں گا۔ چنانچہ نہ تو اس امانت دار تاجر نے یہ بات گوارا کی کہ میں کم قیمت میں خریدوں، اور نہ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 3 دینار سے زیادہ نفع لینے پر راضی ہوئے۔ بالآخر ان کا سودا نہ بن سکا اور تاجر وہاں سے چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا اعلان الخیاط علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، جن لوگوں میں ایسی عظیم خصلتیں پائی جائیں، جب وہ اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہ ہوں۔ اللہ عز و جل ایسے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت ضرور عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ عز و جل کا ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔